ہاں ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ میں ڈاکٹر فہیمہ، مارواری کالج رانچی یونیورسٹی رانچی۔ میں آج آپ لوگ کے سامنے بی اے آنرس پارٹ 2 کا فیض احمد فیض کے متعلق بتاؤں گی۔ فیض احمد نام اور فیض ان کا تخلص تھا۔ 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا۔ ایم اے انگریزی میں کیا تھا، لیکن اردو، فارسی، عربی میں دستگاہ رکھتے تھے۔ صحافت سے دلچسپی تھی، اس لیے متعدد اخبارات و رسائل کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اشتراکی ذہن رکھتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے، اس لیے حکومت پاکستان کی نظر میں مشکوک رہے۔ باغیانہ سرگرمیوں کے الزام میں مقدمہ بھی چلا، جو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہے۔ برسوں قید و بند کی زندگی گزاری اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کیا۔ 1984 عیسوی میں وفات ہوئی۔ فیض احمد فیض جب کالج میں زیر تعلیم تھے، اسی وقت سے شعر کہنے لگے تھے۔ کالج میگزین راوی میں متعدد نظمیں شائع ہوئیں، جن میں سے بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری سے فیض کی طبیعت کو بےحد مناسبت تھی، لہٰذا نوموسیقی کے زمانے میں بھی تمام شعری وسائل سے کام لینا جانتے تھے اور بہت اچھے شعر کہتے تھے۔ اسی وقت شاعری کا موضوع مزاجی عشق تھا۔ عشق کا سیلاب وقت بیتتے کے ساتھ گزر گیا تو شاعری کا محرک بھی ختم ہو گیا، چنانچہ شعر کہنا ترک کر دیا۔ خاموشی میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ مظلوموں کی حمایت کے نعرے میں ایسی کشش تھی کہ فیض پوری طرح اس کے ہمنوا ہو گئے۔ شعر کہنے کے لیے ایک نیا محرک ہاتھ آ گیا۔ فیض نے اپنا غم بھلا کے دنیا کے غم کو گلے لگا لیا۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اس نظم کا ایک شعر ہے: اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ترقی پسند تحریک خطابیہ شاعری کا مطالبہ کرتی تھی۔ حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر فیض کو ایسی شاعری بھی کرنی پڑی جس میں براہ راست تخاطب تھا۔ شعریت کم تھی۔ سیاسی لیڈر کے نام ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایرانی طلباء کے نام زرد کتے، ایسی ہی نظمیں ہیں۔ یہ شاعری کم ہے، پروپگنڈا زیادہ۔ کچھ نظموں میں پیوند کاری ہے، جیسے شیشوں کا مسیحا، رقیب سے، میرے ہمدم، میرے دوست۔ لیکن سچا شاعر کیسے اپنی اصلی رنگ کو دبائے رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے رمز و ایما یعنی اشارے کنایے کا سہارا لے کر اپنے مخصوص انداز کی شاعری کی۔ ہم لوگ، صبح، آزادی، تنہائی اور دریچہ ایسی لافانی نظمیں ہیں جس میں شاعر نے ادبی خواہشوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے انداز کی شاعری کی ہے اور لازوال تخلیقات پیش کی ہیں۔ غزل میں یہی صورتحال ہے۔ انہوں نے غزل کی مخصوص علامتیں استعمال ضرور کی ہیں، مگر فیض کی غزل میں ان کے الگ معنی ہیں۔ کہتے ہیں محبوب، مگر مراد یہ ہوتا ہے کہ ملک یا قوم کہتے ہیں۔ رقیب مطلب ہوتا ہے ملک و قوم کا دشمن۔ جب ناصح کا ذکر کرتے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے ملک دشمن عناصر کی طرف، جو ہمدردوں کے روپ میں غلط صلاح دیتے ہیں۔ کسی نے ایسی ہی صلاح دی تو فیض نے کہا، ہوئی حضرت ناصح سے گفتگو، جس شب وہ شب ضرور سرکوبِ یار گزری ہے۔ فیض کے ملک میں اظہار خیال پر پہرے بیٹھا دیے گئے تو انہوں نے کہا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا رکھ دی ہے ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے۔ اظہار رائے پر پابندی کا ذکر انہوں نے اس طرح اشاروں میں کیا کہ جس ملک میں اور جس زمانے میں اس طرح کی پابندی لگائی جائیں گی، یہ شعر لطف دیں گے۔ گویا
یہ زماں و مکان سے ماورا ہو گئے۔ فیض ایک ایک لفظ کا انتخاب غور و فکر کے بعد کرتے ہیں، شعروں میں تراش خراش کا عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں اور تمام شعری وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے شعروں میں دلکش ترنم پایا جاتا ہے۔ پیکر تراشی میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ پرلطف تشبیہوں اور استعاروں سے وہ جیتے جاگتے پیکر تراشتے ہیں۔ فیض میر و غالب کے ہم پلہ نہ سہی، مگر وہ ہمارے عہد کے ایک نامور شاعر ہیں۔ اس طرح ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، چمن میں غیرت گلچین سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ فیض کی شناخت عام طور سے ایک نظم نگار کی حیثیت سے کی جاتی ہے، لیکن ان کی غزلیں بھی اپنی فکری و فنی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ فیض نے اپنی ان غزلوں میں انفرادی درد و غم کی بجائے تمام انسانوں کے درد مشترک کا وسیلہ اظہار بنایا ہے۔ ان میں نازک اور لطیف لمحات کی نرمی، نزاکت اور لوچ کے ساتھ ساتھ ایک سوز و گداز، درد اور گھلاوٹ بھی ہے، جو غم عشق کے ساتھ ساتھ غم روزگار کی بھی دین ہے۔ ان غزلوں میں جذباتی اور رومانی عناصر کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندانہ معنویت کے عناصر بھی نمایاں ہیں، اور غم محبت کے ساتھ انسانی درد و غم کے نقوش بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، مقام فیض نظر میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اس طرح ان کی غزلوں میں زندگی اور اس کی کشمکش کا بیان مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کہیں کہیں یہ کشمکش اتنی شدید ہو گئی ہے کہ حسن عشق کے موضوعات ان بیانات کے پس منظر میں چلے گئے، لیکن وہ غزل کی روایات اور علامتوں کے ذریعہ سنگین حقیقتوں کو غزل میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کہیں غزل کا فن مجروح نہیں ہوتا۔ جنوں میں جتنی بھی گزری پکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار ہے۔ فیض کی غزلیں معنوی اور فکری خوبیوں کے ساتھ ساتھ فیض کی فنکارانہ بصیرت کا بھی پتہ دیتی ہیں۔ فیض نے ماضی کے ادبی ورثے اور کلاسیکی روایت سے انحراف کرنے کے بجائے ان سے خاطر خواہ استفادہ کیا ہے۔ اس طرح آج ہم نے فیض کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا۔ انشاءاللہ پھر کل دوسرے موضوع پہ بات ہوگی۔ آداب عرض۔